پہلا کرنتھیوں اس کا پہلا باب 18ویں آیت سے 25ویں آیت تک کرنتھس کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا پہلا خط، پہلا باب 18ویں آیت سے لے کر 25ویں آیت تک ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ حوالہ اسکرین پر نکال دیا گیا ہے آپ کے لیے، غور سے سنیں۔ پیغام شروع کرنے سے پہلے میں نے کہا کہ میرا موسٹ فیوریٹ ٹاپک ہے یہ، اور اس ٹاپک پر آپ کی پوری بائبل جو ہے وہ بیس کرتی ہے۔ ہاللیلویہ، زوردار تالیاں خداوند کے لیے بجا دیں۔ غور سے سنیے گا، کرنتھس کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا پہلا خط، پہلا باب 18ویں آیت سے پڑھنے لگا ہوں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ میں حکیموں کی حکمت کو نیست اور عقل مندوں کی عقل کو رد کر دوں گا۔ کہاں کا حکیم، کہاں کا فقیہ، کہاں کا اس جہان کا بحث کرنے والا؟ خدا نے دنیا کی حکمت کو بے وقوفی نہیں ٹھہرایا، اس لیے کہ جب خدا کی حکمت کے مطابق دنیا نے اپنی حکمت سے خدا کو نہ جانا، تو خدا کو یہ پسند آیا کہ اس منادی کی بے وقوفی کے وسیلہ سے ایمان لانے والوں کو نجات دے۔ چنانچہ یہودی کی شان چاہتے ہیں، یونانی حکمت تلاش کرتے ہیں، مگر ہم اس مسیح مصلوب کی منادی کرتے ہیں جو یہودیوں کے نزدیک ٹھوکر اور غیر قوموں کے نزدیک بے وقوفی ہے، لیکن جو بلائے ہوئے ہیں یہودی ہو یا یونانی، ان کے نزدیک مسیح خدا کی قدرت اور خدا کی حکمت ہے، کیونکہ خدا کی بے وقوفی آدمیوں کی حکمت سے زیادہ حکمت والی ہے، اور خدا کی کمزوری آدمیوں کے زور سے زیادہ زور والی ہے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور ہمارے سنے جانے پر خداوند کی برکت قائم ہو۔ سب ایک آواز ہو کر کہیں آمین۔ جو آیات ہم نے کرنتھس کی کلیسیا کے نام جو لکھی گئی پڑھی ہے، ہوا یہ ہے کہ اب پولس رسول کو پتہ چلا ہے، اگر ہم تھوڑا سے پیچھے اسی باب کی 12ویں آیت سے پڑھنا شروع کریں تو پولس رسول کو کسی نے کمپلین کی ہے۔ پولس رسول کو کوئی بتا رہا ہے کہ جو کرنتھس کی کلیسیا ہے اس کے اندر ایک عجیب سی بحث جو ہے وہ چھڑ چکی ہے، ایک عجیب سی لڑائی اس کلیسیا کے اندر کیا ہو چکی ہے، ہو رہی ہے۔ اور وہ لڑائی کیا ہے؟ کوئی کہتا ہے میں اپولوس کا ہوں، کوئی کہتا ہے میں پولس کا ہوں، کوئی کہتا ہے میں فلاں کا ہوں، کوئی کہتا ہے میں فلاں کا ہوں۔ پھر پولس کو ضرورت پیش آئی کہ وہ کرنتھس کی کلیسیا کو یہ خط لکھے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اور وہ ایک پیغام کرنتھس کی کلیسیا کو لکھ رہا ہے، اور اس میں وہ بتا رہا ہے اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں مختلف طرح کے پیغامات
مختلف طرح کی تعلیمات، مختلف طرح کے میسیجز، مختلف طرح کے عقیدے ایک دوسرے کو سنائے جاتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ کوئی کسی کو کیا پیغام دے رہا ہے، کوئی کسی کو کیا پیغام دے رہا ہے، کوئی کسی کو کیا پیغام دے رہا ہے، لیکن اگر ہم یہاں غور کریں تو صلیب ہمیں ایک پیغام دے رہی ہے۔ ہاللیلویا۔ زوردار تالیاں ذرا خدا کو شکریہ۔ میں نے آپ کو بتایا مختلف لوگ ہیں، مختلف طرح سے ایک دوسرے کو پیغام دیتے ہیں۔ کوئی کسی کا پیغام کسی کو دیتا ہے، کوئی کس کا پیغام کسی کو دیتا ہے۔ لیکن یہاں جب ہم بائبل کو کھولتے ہیں تو پولس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو خط لکھتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کیونکہ صلیب کا پیغام، the message of cross, the purpose of cross، صلیب کا جو پیغام ہے وہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی۔ اب جب یہ پیغام پولس رسول نے کرنتھس کلیسیا کو دیا ہے تو اس میں کچھ قبیلے کوٹ کیے گئے ہیں، کچھ قبیلوں کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے۔ کیا ہے؟ یہودی کیا چاہتے ہیں؟ نشان چاہتے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں ہمیں نشان دو۔ یسوع سے بحث کرتے تھے، یسوع کو ہر وقت ٹریپ کرنے کی کوشش کرتے تھے، یسوع کو ہر وقت پھنسانے کی کوشش کرتے تھے کہ کوئی نہ کوئی نشان ہم اس سے لے لیں۔ اس کے بعد یونانیوں کا کہا گیا، بہت انٹیلیجنٹ ایک قوم ہے یونانی، اب وہ اپنے طریقے سے خدا کی حکمت کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہودی کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے نشان دے۔ اب جو یونانی ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس حکمت کو اپنے طریقے سے، اپنے نالج سے ہم اسے کیا کر لیں، سمجھ لیں کہ یہ صلیب کا پیغام ہے کیا۔ ہاللیلویا۔ لیکن خدا دنیا کی حکمت کو کیا کرتا ہے؟ رد کر دیتا ہے۔ لکھا ہے نا، میں حکیموں کی حکمت کو کیا کر دوں گا؟ نیست کر دوں گا۔ بڑی سخت بات یہاں لکھی ہوئی ہے، میں جب اسے پڑھتا ہوں تو تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہوں۔ لکھا ہے مگر ہم اس مسیح مصلوب کی منادی کرتے ہیں جو یہودیوں کے نزدیک ٹھوکر اور غیر قوموں کے نزدیک بے وقوفی ہے، لیکن جو بلائے ہوئے ہیں یہودی ہو یا یونانی، ان کے نزدیک مسیح خدا کی قدرت اور خدا کی حکمت ہے، کیونکہ خدا کی بے وقوفی۔ اس لفظ کو جب میں پڑھتا ہوں تو میں کہتا ہوں جس نے اس کو لکھا ہے 100 بار اس نے سوچا ہوگا، کیونکہ خدا کی بے وقوفی آدمیوں کی حکمت سے زیادہ حکمت والی ہے۔ ہاللیلویا۔ بیسک یہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ صلیب ہمیں ایک پیغام دے رہی ہے۔ اب اس پیغام کو لیا 2 طرح سے جا رہا ہے۔ صلیب کے پیغام 2 نہیں ہیں، صلیب کا جو پیغام ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے نجات۔ لیا اسے 2 طرح سے جا رہا ہے، کیونکہ انسانی عقل، انسانی حکمت اب اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو یہودی ہیں، جو رومی ہیں، جو یونانی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کے صلیب
سلیب اٹھانے سے ساری امت کے گناہ معاف ہو جائیں، ان کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی۔ سلیب کا یہ پیغام ان کو ہضم نہیں ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں۔ ایسے ہی ہمارے ارد گرد بھی ہے، ہو سکتا ہے ہمارے گھرانوں میں ایسا ہو سکتا ہے ہماری کلیسیاؤں میں ایسا ہو سکتا ہے ہماری کمیونٹی میں ایسا ہو۔ اگر ہم دیکھیں نہیں جی نہیں، یہ نہیں ہو سکتا جی، ایک بھی ہو سکتا ہے۔ صلیب کا جو پیغام ہے وہ ہے ایک ہی، لیکن اسے لیا دو طرح جاتا ہے کہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں وہ تو نجات پا لیتے ہیں، لیکن جو ایمان نہیں لاتے وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ ہاللیلویہ، زوردار تالیاں خدا کے لیے بجاتے ہیں۔ صلیب رومی دور کے اندر غور سے سن لیں، جب روم کی حکومت تھی اس شخص کو دی جاتی تھی کہ جسے بہت اذیت دینے کی کوشش کی جائے کہ ہم اسے اتنی اذیت دیں کہ یہ کیا کرے، کہیں نہ کہیں ٹوٹ جائے، کہیں نہ کہیں یہ جو ہے وہ چیخے۔ رومی دور کے اندر یہ سزائے موت کے طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اب اکثر اپنی کمیونٹی، اپنے گھرانوں، اپنے ہر جگہ پہ دیکھتے ہیں کسی نے ہاتھ پہ صلیب پہنی ہوتی ہے، کسی نے گلے میں ڈالی ہوتی ہے، اور اگر ان سے کوئی غیر اقوام کا پوچھ لینا کہ بھائی جی جڑی صلیب تساں گلے چ پائی ہے دا مطلب کی ہے، تو شاید ایکسپلین کرنا مشکل ہو جائے۔ کانوں میں ڈالی ہوتی صلیب لڑکوں نے، اور اگر ہم ان سے پوچھ لیں، کوئی غیر قوم کو ان سے پوچھ لیں یہ جو کراس ہم ڈالتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، یہ تو لعنت کا نشان ہے، یہ تو چوروں کے لیے ہوتی تھی، یہ تو ڈاکوؤں کے لیے ہوتی تھی، آپ نے اسے گلے میں پہن رکھا ہے، آپ نے اسے اپنے کانوں میں، اپنے بریسلٹ میں پہن رکھا ہے۔ تو وہاں آ کے شاید ہم خاموش ہو جائیں۔ وجہ کیا ہے؟ صلیب کا پیغام ابھی تک ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے کہ صلیب ہے کیا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اور یہی آج کا ٹاپک ہے۔ صلیب کا جو پیغام ہے وہ خدا کی قدرت ہے۔ صلیب کا جو پیغام ہے وہ خدا کی پہلی آیت میں تو 18ویں آیت میں تو خود ہی تو پولس نے کہہ دیا، کہتا ہے کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی صلیب کا جو پیغام ہے وہ خدا کی قدرت ہے، جو انسانی عقل سے پرے ہے، انسانی حکمت سے پرے ہے، جو انسانی ڈاکٹرین ہے اس سے وہ پرے ہے۔ اگر آپ انسانی عقل سے خدا کی قدرت کو جاننے کی کوشش کریں گے تو آپ کبھی بھی اس مقام تک نہیں آ سکیں گے جب تک کہ آپ خدا کے ماتحت نہ ہو جائیں، کیونکہ خدا دنیا کی حکمت کو رد کرتا ہے، دنیا کی حکمت سے نہیں جان سکتے۔ صلیب کیا ہے؟ خدا کی۔ اگر کوئی ہم سے پوچھتا ہے جی آپ نے کان میں، آپ نے گلے میں، آپ نے بریسلٹ میں پہن رکھی ہے، تو اٹ مینس کہ وہ آپ کو ایونجلزم کرنے کا موقع دے رہا ہے۔ آپ نے تو اسے نہیں کہا نا، سوال تو اس نے خود کیا ہے، آپ سے اس نے کہا یہ صلیب کیا ہے، تو آپ نے اسے بتانا ہے کہ یہ خدا کی قدرت ہے۔ پھر اس کا اگلا سوال ڈیفینیٹلی آپ سے یہی ہوگا، کیسے؟ تو پھر آپ اسے بتائیں گے
کہ کیسے یہ خدا کی قدرت ہے. جاننا چاہتے ہیں کیسے خدا کی قدرت ہے؟ لیکن اس سے پہلے زوردار تالیاں خدا ان کے لیے بجائیں. پھر بتاؤں گا کہ یہ خدا کی قدرت کیسے ہے. پہلی بات، صلیب خدا کی قدرت کیسے ہے؟ ہاں، صلیب لعنت کا نشان تھی. یہ میں یسوع مسیح کی صلیب کی بات کر رہا ہوں، ساری صلیبوں کی بات میں نہیں کر رہا. جو صلیب یسوع مسیح نے اٹھائی ہے، کیونکہ ہم خدا کی قدرت کو جان رہے ہیں، اور خدا کی قدرت تو صرف ایک ہی نے ظاہر کی ہے، اور وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے. اس لیے ہم جس صلیب کی بات کر رہے ہیں وہ یسوع مسیح کی صلیب ہے. پہلی بات کہ صلیب خدا کی قدرت کیسے ہے، جب کوئی آپ سے پوچھے گا کہ یہ کیسے ہے خدا کی قدرت، تو آپ نے اس کو بتانا ہے، آپ نے اس کو ایونجلائز کرنا ہے. وہ آپ کی کمیونٹی سے ہے یا نان کمیونٹی سے ہے، آپ نے اسے بتانا ہے کہ یہ جو صلیب ہم گلے میں پہنتے ہیں، یہ صلیب ہمارے خداوند نے اٹھائی تھی، اور یسوع کی جو صلیب تھی وہ گناہگار بناتی نہیں ہے بلکہ گناہ سے آزاد کرتی ہے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. جو صلیب یسوع نے اٹھائی ہے وہ گناہگار بناتی نہیں ہے بلکہ گناہ سے آزاد کرتی ہے. اس لیے وہ خدا کی قدرت ہے، کیونکہ اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ انسان جو گناہ کی قید کے اندر ہے، انسان جو یہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، میں بڑا گناہگار، آدم کا گناہ میرے اندر ہے، میں گناہ لے کے پیدا ہویا تے گناہ لے کے مرا گا، نہیں. صلیب کا پیغام جو صلیب پر ایمان لاتا ہے اسے گناہگار نہیں بناتی بلکہ گناہ سے آزاد کر دیتی ہے. اس لیے صلیب جو ہے وہ خدا کی قدرت ہے. یہ پہلا پوائنٹ ہے جو آپ نے اسے ایونجلائز کرنا ہے، بتانا ہے. ہاللیلویا، زوردار تالیاں خدا ان کے لیے. جلدی سے میرے ساتھ کلسیوں کا خط نکال لیں، دوسرا باب. ہاللیلویا، جیسس. کلسیوں دوسرا باب اور اس کی 13ویں آیت. جی غور سے سنیں، پڑھنے لگو، جلدی سے. لکھا ہے، اور اس نے تمہیں جو اپنے قصوروں اور جسم کی نامخدونی کے سبب سے مردہ تھے اس کے ساتھ زندہ کیا. یہ یسوع کی بات ہو رہی ہے. زندہ کرنے والا باپ ہے. پولس رسول اس بھید کو جان گیا. کیا لکھا ہے؟ اور اس نے تمہیں جو اپنے قصوروں اور جسم کی نامخدونی کے سبب سے مردہ تھے یسوع کے ساتھ زندہ کیا، اور ہمارے سب قصور معاف کیے. کون سے کتنے قصور معاف کیے؟ سب قصور معاف کیے، اور حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی، اور اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا. یہ صلیب کا پیغام ہے کہ جو گناہوں کی دستاویز ابلیس جو ہے وہ باپ کے پاس لے کر جاتا تھا کہ دیکھ تیرے اس بیٹے نے یہ گناہ کیا ہے، دیکھ تیری اس بیٹی نے یہ گناہ کیا ہے، میرے پاس اس کے حکموں کی، اس کے گناہوں کی وہ لمبی لسٹ موجود ہے. سو اب تو اس کا انصاف کیسے کرے گا؟ جب اس نے یہ کہا تو اس نے اپنے بیٹے کو ہمارے لیے اس دنیا میں بھیج دیا، اور لکھا ہے اس نے صلیب پر اس حکموں کی دستاویز کو کیلوں سے جڑ کر، وہ کیل جو اسے لگائے جا رہے تھے وہ ہمارے گناہوں کی دستاویز کو چھلنی کیا جا رہا تھا. ہاللیلویا، زوردار تالیاں خدا کے لیے بجا رہے ہیں.
پھر 15ویں آیت میں لکھا ہے اس نے حکومتوں اور اختیاروں کے اوپر اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا بنایا، اور ذرا میں چاہتا ہوں بلند آواز سے پڑھ دیں، کیا لکھا ہے؟ اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بجایا۔ جب یسوع نے اس صلیبی سفر کو مکمل کر لیا تو فتح یابی کا شادیانہ بجایا۔ اس نے سارے گناہ پیدا ہونے سے مرنے تک سارے حکموں کی وہ دستاویز اس نے صلیب پر اسے کیلوں سے کیا کر دیا؟ جڑ دیا، اور ان کو جڑا ہی نہیں، لکھا ہے کہ برملا ان کا کیا بنایا؟ تماشا بنایا۔ سو صلیب خدا کی قدرت کیسے ہے؟ کیونکہ جو صلیب یسوع نے اٹھائی ہے وہ ہمیں گناہ گار بناتی نہیں بلکہ گناہ سے آزاد کر دیتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ یہ پہلی بات ہے جو آپ نے سامنے والے کو بتانی ہے۔ دوسری بات، صلیب کا پیغام خدا کی قدرت کیسے ہے؟ دوسری بات غور سے سن لیں، یسوع کی صلیب کے وسیلہ سے ہمیں کیا ملتی ہے؟ نجات ملتی ہے۔ جلدی سے میرے ساتھ رومیہ نکال لیں، رومیہ کا خط 3 باب 23ویں آیت، غور سے سنیے گا۔ لکھا ہے 23ویں آیت میں، 3 باب 23ویں آیت لکھا ہے، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں، مگر اس کے فضل کے سبب سے اس مخلصی کے وسیلہ سے جو یسوع مسیح میں ہے مفت فری آف کاسٹ کیا کر دیے گئے ہیں؟ کیا کر دیے گئے ہیں؟ راست باز ٹھہرا دیے گئے ہیں۔ اس سے بڑھ کر صلیب اور کیا پیغام دے ہمیں کہ جو گناہ، غلطیاں، خطائیں، سزائیں ہمیں ملنی چاہیے تھی وہ تو یسوع نے اپنے اوپر لے لی، اور ہمیں تو اس نے مفت میں ہی نجات یافتہ بنا دیا، سزا سے اس نے آزاد کر دیا، بری کر دیا اس نے، کیونکہ صلیب کا پیغام خدا کی قدرت ہے، اور خدا کی قدرت یہی تو ہے، یہی تو ہے اس کی قدرت کہ اس کی صلیب کے وسیلہ سے ہم نجات یافتہ بن جاتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ تیسری اور آخری بات، صلیب کا پیغام یہ بہت ایک لمبا ٹاپک ہے، اس پہ اگر ہم بات کرنے نکلیں تو یہ بہت طویل ہو جائے گی، لیکن کوشش یہ کرو مین بات صلیب کا جو پیغام ہے وہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ تیسری اور آخری بات، یسوع کی جو صلیب ہے وہ ہمیں آسمانی شہر کا وارث بنا دیتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ یسوع مسیح کی جو صلیب ہے وہ ہمیں آسمانی شہر کا کیا بنا دیتی ہے؟ وارث بنا دیتی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میری اپنی سٹیٹمنٹ نہیں ہے، یہ میری اپنے الفاظ، میری اپنی شاعری، میری اپنی پوئٹری نہیں ہے، یہ خدا کی کلام کی بات ہے۔ کہاں سے؟ افسیوں پہلا خط، افسیوں کا پہلا باب نکال لیں میرے سے، افسیوں پہلا باب 3 آیت پڑھ لیں، خود پڑھ لیں، دیکھ لیں۔ یسوع مسیح کی صلیب ہمیں کیا بنا دیتی ہے؟ آسمانی شہری، آسمان کا شہری بنا دیتی ہے۔ لکھا ہے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جس نے ہم کو مسیح میں، یا یہاں یہ لکھا ہوا کہ مسیح سے باہر ہو کے، مسیح میں آسمانی مقاموں اور ہر طرح کی روحانی برکت بخشی ہے۔ اگر ہم یسوع مسیح کی صلیب کے نیچے ہیں
یسوع مسیح کے اندر ہیں تو یاد رکھیں آسمانی مقاموں میں ہمارے لیے برکت ہے. اور اگر ہم اس کیٹیگری کے اندر ہیں جسے میں پھر سے پڑھ دیتا ہوں اپنے پیسج میں، پہلا باب کرنتھیوں، اگر ہم اس کیٹیگری میں ہیں، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو خدا کی بیوقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے. بس بات یہ ہے، صلیب کا پیغام یہ ہے، صلیب خدا کی قدرت ہے. اور خدا کی قدرت بغیر روح کے سمجھنا ناممکن ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ جو روح ہے وہ باپ کے اندر کی باتیں، اس کے اندر کے پلان آپ پر کیا کر دیتا ہے؟ ظاہر کر دیتا ہے. اور یہ اس کے اندر کا پلان تھا کہ وہ اپنی قدرت سے آپ کو آسمانی مقاموں میں پھر سے بلا لے. اور اس کے لیے اس نے کیا کیا؟ اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجا تاکہ وہ ہمارے گناہوں کی خاطر اپنی جان کا فدیہ دے. اور وہ صلیب جو کبھی گناہ گاروں کو جو ہے وہ نمایاں کرتی تھی، جب صلیب پر جو ہوتا تھا کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ یہ صلیب پر کیوں ہے، لوگ دیکھ کے سمجھ جاتے تھے کہ یہ صلیب پر کیوں ہے، کیونکہ یہ گنہگار ہے. لیکن جب یسوع نے اس صلیب پر قدم رکھا تو اس نے گناہ کو جو ہے وہ آزادی کے اندر بدل دیا. اس کے بعد یسوع کی صلیب نے مفت میں ہی ہمیں راست باز ٹھہرا دیا. اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس نے آسمان کی اس بادشاہی میں جہاں باپ موجود ہے وہ ہمیں لے کر جائے گا. لیکن کب؟ جب ہم یسوع مسیح کی صلیب پر ایمان لے آئیں گے. ہاللیلویہ. اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ کوئی بڑی بات، کوئی بڑی دعا، کوئی لمبی چوڑی دعا نہیں. پولوس کہتا ہے، غور سے سنیں کیا کہتا ہے. وہ کہتا ہے اگر تو مسیح یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے، کیونکہ اقرار زبان سے کیا جاتا ہے، یہ وہاں لکھا ہوا ہے. اگر تم مسیح یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور دل سے ایمان لائے کہ جس طرح باپ نے بیٹے کو مردوں میں سے جلایا وہ ہمیں بھی جلائے گا، تو نجات پائے گا. بس سمپل از دیٹ. صلیب تو ہم نے سمجھ لیا خدا کی قدرت ہے. کیسے ہے؟ کیونکہ خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا. اب کنکلوژن ہمیں کرنا کیا؟ ایمان لانا ہے. ایمان کے لیے ہمیں اپنی زبان سے اقرار کرنا ہوگا کہ ہاں یسوع جو ہے وہ خدا کا بیٹا ہے. جس طرح اسے باپ نے مردوں میں سے جلایا ہے، وہ یسوع مسیح میں ہمیں بھی مردوں میں سے جلائے گا. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. آئیے اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں، دعا کرنا شروع کریں. ہاللیلویہ. لارڈ جیسس، صلیب کا جو پیغام ہے وہ انسانی عقل سے سمجھنا ناممکن ہے. صلیب کا جو پیغام ہے وہ انسانی حکمت سے سمجھنا ناممکن ہے.